فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، کیسے کروں گا تیری۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتاب تاریخ الجاکوبی اور اس کا صفحہ نمبر 122۔ اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب ثقیفہ والوں نے حضرت علی بادشاہ سے زبردستی بیعت لینا چاہی تو انہوں نے حضرت علی بادشاہ کے گھر کو آ کر آگ لگا دی اور جلتے ہوئے دروازے کو پاک سیدہ سلام اللہ علیہ پر گرا دیا، جس کی وجہ سے بی بی پر مصیبت کی گھڑی آئی اور بی بی کا بیٹا محسن بھی شہید ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر مومنین سارے حوالے عربک متن کے ساتھ ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی ٹرانسلیشن بتاتا جاؤں گا۔ اب اہل سنت کی اسی کتاب تاریخ الجاکوبی کے اندر جب ہم صفحہ نمبر 85 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ بات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تک پہنچتی ہے کہ حضرت علی بادشاہ بیعت نہیں کرتے، تو انہوں نے ایک جماعت کو بھیجا جس نے حضرت علی بادشاہ کے گھر پر حملہ کیا اور دروازے کو گرا دیا تھا۔ اس کے بعد مومنین مشہور معروف کتاب اہل سنت بھائیوں کی کنز العمال، اور اس میں جب ہم صفحہ نمبر 651 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت علی بادشاہ اور زبیر نے بیعت نہیں کی اور گھر پہنچتے ہیں تو حضرت عمر وہاں پر جاتے ہیں اور پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر پاک بی بی کو جا کر دھمکی دیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ گھر سے باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ اب جلانے کی دھمکی پاک سیدہ کو دی جا رہی ہے اور اہل سنت بھائیوں کی اپنی ہی کتاب ہے۔ اس کے بعد مومنین مشہور معروف اہل سنت کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اس میں جب ہم صفحہ نمبر 572 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، تو یہاں پر بھی وہی روایت اسلم سے لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت علی بادشاہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی تو حضرت علی اور جو حضرت زبیر تھے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہاں پر خلیفہ دوم پہنچتے ہیں اور پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر جا کر دھمکی دیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ باہر نہ آئے اور بیعت نہ کی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اب پاک سیدہ کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مومنین مشہور معروف اہل سنت کی کتاب المعجم الکبیر ہے اور صفحہ نمبر اس کا 108 ہے، عربک متن ہے مومنین۔ تو یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ غضبناک ہوتا ہے اے فاطمہ آپ کے غضبناک ہونے کی وجہ سے، اور اللہ راضی ہوتا ہے آپ کی رضا سے، یعنی پاک سیدہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور پاک سیدہ کا کسی پر ناراض ہونا، غضبناک ہونا دراصل اللہ کا غضبناک ہونا کہلاتا ہے۔ جب ہم اسی کتاب المعجم الکبیر صفحہ نمبر 64 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، عربک متن ہے، تو یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ پس حضرت ابو بکر نے زندگی کے آخری دنوں میں افسوس کیا کہ 3 کام میں انجام نہ دیتا کہ اے کاش میں فاطمہ کے گھر کی تفتیش نہ کراتا، یعنی گھر کی بے حرمتی نہ کرواتا، گھر کو نہ کھلواتا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابو بکر کا اپنا اعتراف کرنا موجود ہے کہ ہم نے پاک سیدہ کے گھر کی توہین کی تھی۔ اب دنیا ہم پر الزام لگائے تو ان کی مرضی، لیکن تاریخ ایسے حقائق سے بھری پڑی ہے۔ اس کے بعد مومنین اہل سنت کی مشہور معروف کتاب کئی سو سال پرانی علی امامت و سیاست، اس میں جب ہم صفحہ نمبر 16 اور 17 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، تو یہاں پر بھی واضح لکھا ہوا ہے وہی بات کہ کس طرح حضرت علی بادشاہ کی بیعت نہ کرنے پر یہ لوگ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم اور بہت سارے باقی افراد کی موجودگی میں پاک سیدہ کے گھر پر آتے ہیں اور پاک سیدہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دیتے ہیں، اور پاک سیدہ روتی ہیں اور انہیں بد دعا دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد مومنین مشہور معروف اہل سنت کی کتاب الاموال اور اس کا صفحہ نمبر 126 ہے مومنین۔ تو یہاں پر پھر وہی باسند روایت لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح حضرت ابو بکر نے افسوس کیا تھا کہ کاش پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دروازہ نہ توڑا جاتا، نہ گرایا جاتا، نہ اس کی توہین کی جاتی اور نہ ہی تفتیش کی جاتی۔ اس کے بعد مومنین مشہور معروف کتاب ازالۃ الخلفاء ہے، اور اس میں جب ہم صفحہ نمبر 29 کے اوپر پہنچتے ہیں تو یہاں پر پھر وہی باسند روایت لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح حضرت عمر نے حضرت علی بادشاہ اور پاک سیدہ کے گھر پر جا کر دھمکی دی کہ اگر یہ لوگ باہر نہ آئے تو میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ اس کے بعد مومنین اہل سنت کی مشہور معروف کتاب جمع الجوامع ہے، اور اس میں جب ہم صفحہ نمبر 16 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، تو یہاں پر باسند روایت سے لکھا ہوا ہے کہ جب پاک سیدہ اپنا حق مانگنے حضرت ابو بکر کے پاس جاتی ہیں تو ابو بکر حق دینے سے انکار کر دیتے ہیں، اور پاک سیدہ ان پر غضبناک ہوتی ہیں اور اپنی موت تک، اپنی شہادت تک ان سے ناراض رہتی ہیں اور گفتگو بات نہیں کرتی۔ اس کے بعد مومنین اہل سنت کی مشہور معروف کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں جب ہم صفحہ نمبر 100 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، تو یہاں پر پھر حضرت عمر کی وہی دھمکی موجود ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔
اس کے بعد مومن اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب کئی سو سال پرانی فرائض الصمتین ہے مومن، تو اس میں جب ہم صفحہ نمبر 37 کے اوپر پہنچتے ہیں تو یہاں پر مومن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرثیہ موجود ہے جو انہوں نے پاک سیدہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ جب میں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان پر ہونے والے مظالم یاد آتے ہیں جو میرے بعد ان پر ہوں گے، گویا میں اپنی بچی کے ساتھ ہوں اس مصیبت میں، اور ذلیل لوگ ان کے گھر میں داخل ہوں گے اور میری بچی کی حرمت و احترام کو پارا پارا کیا جائے گا اور ان کا حق غصب کیا جائے گا اور انہیں میراث نہیں دی جائے گی اور ان کے پہلو کو شکستہ کیا جائے گا اور ان کے بچے کو ساقط کیا جائے گا اور یہ فریاد کرے گی یا محمد، بس کوئی جواب نہ دے گا۔ تو مومنین یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مرثیہ موجود ہے جو پاک سیدہ کے دکھ اور مصیبت کے حوالے سے نبی پاک نے خود بیان کیا تھا۔ اب بھی کوئی انکار کرے تو بدقسمتی اور ایک منافقت کہا جا سکتا ہے اسے۔ اس کے بعد مومن اہل سنت کی مشہور معروف کتاب اضالۃ الخلفاء، اس میں جب ہم صفحہ نمبر 131 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین تو یہاں پر وہی روایت درج ہے کہ حضرت عمر نے پاک سیدہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جا کر دھمکی دی کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوتے رہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، جلا دوں گا۔ اس کے بعد مومنین اہل سنت کی مشہور معروف تاریخ کی کتاب ہے تاریخ طبری، جلد اس کی اول اور دوم ہے، تو اس میں جب ہم صفحہ نمبر 529 کے اوپر پہنچتے ہیں مومن تو یہاں پر زیاد بن کلیب کی روایت ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی بادشاہ سے جا کر کہا کہ بیعت کرو ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا کر تم سب کو جلا دوں گا۔ اب مومنین اہل سنت کی مشہور معروف کتاب کی باسند روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ اس قدر آل محمد کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعوں پر کہ شیعہ جھوٹ کرتے ہیں، شیعہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے کتب کے اندر مسلمان بھائیوں کی اپنی تاریخ کے اندر ہر بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے اور باسند روایات کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد مومن جب ہم پہنچتے ہیں میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اہل سنت کی علم رجال کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں جب ہم صفحہ نمبر 109 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین تو یہاں پر واضح لکھا ہے حضرت ابوبکر کو افسوس رہا کہ کاش پاک سیدہ کا دروازہ نہ کھولا جاتا، اس کی تفتیش نہ کی جائے۔ اسی طرح مسلمان بھائیوں کی مشہور معروف کتاب لسان المیزان کے اندر صفحہ نمبر 188 کے اوپر بھی یہی بات درج ہے کہ حضرت ابوبکر کو افسوس رہا کہ کاش مجھ سے یہ کام نہ ہوتا، کاش پاک سیدہ کا دروازہ نہ کھولا جاتا، اس کی تفتیش نہ کی جاتی، اس کی بے حرمتی نہ کی جاتی۔ اس کے بعد مومنین اہل سنت کی مشہور معروف کتاب العارف ابن قتیبہ کے لحاظ سے ہے، جس میں صفحہ نمبر 92 کے اوپر مومن یہی بات درج ہے کہ دلیل ہے کہ بچہ محسن تھا کہ ان کو مارا گیا ہے اس حالت میں کہ وہ صغیر تھا شکم میں۔ اب دیکھیں محسن کی شہادت کا تذکرہ اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد مومن اہل سنت کی مشہور معروف کتاب ملل والنحل ہے، اور اس کے صفحہ نمبر جب ہم 59 کے اوپر پہنچتے ہیں تو یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے فقال ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعۃ حتی القتل الجنین من بطنها، کہ بتحقیق حضرت عمر نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پیٹ پر مارا بیعت کے دن، یہاں تک کہ بچہ شکم مبارک سے ساقط ہو گیا تھا، اور عمر چیختے رہے تھے کہ فاطمہ علیہ السلام کے گھر کو اس میں موجود افراد سمیت جلا ڈالوں، اور گھر میں کوئی نہ تھا سوائے حضرت علی و فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کے۔ اس کے باوجود لوگ شیعہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے بکس کے اندر یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ کس نے پاک سیدہ کو قتل کیا، کس نے بی بی کا بیٹا شہید کروایا تھا، کون لوگ تھے، شیعہ تھے یا کوئی اور تھے۔ اس کے بعد مومن جب ہم پہنچتے ہیں اہل سنت کی مشہور معروف کتاب کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب صفحہ نمبر 413 کے اوپر مومنین تو یہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اور جمہور علماء پر اضافہ کیا اور کہا کہ بتحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بچہ ساقط ہوا جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن رکھا تھا۔ تو یہاں بھی تحقیق ہو جاتی ہے کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایک بیٹا شہید کیا گیا تھا جس کا نام محسن تھا۔ اس کے بعد مومن اہل سنت کی مشہور معروف کتاب تقریباً 700 سال پرانی کتاب ابی الفدا، اس میں جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 216 کے اوپر مومن تو یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آیا تو شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے ابن خطاب تو کہاں آیا ہے، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمارے گھر کو جلا دے؟ حضرت عمر نے کہا جی ہاں نعم۔ تو مومن جس دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک جایا کرتے تھے اس گھر کو جلایا جا رہا ہے، تو یہاں پر مسلمانوں کو انصاف کا خیال کیوں نہیں آتا کہ آل محمد کے گھر کی توہین ہوئی، پاک سیدہ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے اور بیوی کے بچے کو شہید کیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ لوگ
آل محمد کے لحاظ سے انصاف کیوں نہیں کرتے، ان کے حق کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور اسی طرح مومنین اہل سنت کی تقریباً 1100 سال پرانی کتاب العقد الفرید، اس میں صفحہ نمبر جب ہم 13 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، تو یہاں پر بھی وہی بیان درج ہے کہ جب پاک سیدہ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو اس گھر کو آگ لگانے آیا ہے، جلانے آیا ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں جی ہاں، اس گھر کو آگ لگانے آیا ہوں۔ اسی طرح اہل سنت کی مشہور معروف کتاب انصاب الاشرف، اس میں جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 770 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر وہی بات درج ہے کہ جب پاک سیدہ نے پوچھا کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگانے والے ہو، تو حضرت عمر نے کہا نام، جی ہاں۔ حالانکہ حضرت عمر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لا نہیں، لیکن انہوں نے جی ہاں کہا ہے۔ اب سوچئے ذرا۔ اس کے بعد مومنین اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب الوافی بالوافیات ہے، کئی سو سال پرانی کتاب ہے اور اس کی جلد نمبر 4 ہے۔ اس کی جب ہم صفحہ نمبر 23 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، تو یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے ان عمرہ ضرب بطن فاطمہ تو یوم البیعۃ، کہ حضرت عمر نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پیٹ پر مارا بیعت کے دن، یہاں تک کہ بچہ شکم مبارک میں ساقط ہو گیا۔ اس کے بعد مومنین جب ہم پہنچتے ہیں اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب سیرت حلبیہ، اور اس کا صفحہ نمبر 533 ہے مومنین، تو اس کے اندر علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے فدق کی جائیداد کے متعلق حضرت فاطمہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ اسی وقت حضرت عمر تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کے لیے ان کے والد مکرم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب آپ کے ساتھ برسر جنگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ تحریر لے کر پھاڑ دی۔ اب پاک سیدہ کے نام کی تحریر کو پھاڑا جا رہا ہے، پاک سیدہ کی سند کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کائنات کے اندر؟ اس کے بعد مومنین اہل سنت کے مشہور معروف کتاب میزان الاعتدال ہے فی نقد الرجال، اس میں صفحہ نمبر جب ہم 139 کے اوپر پہنچتے ہیں مومنین، تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ عمر و رافسا فاطمہ تو حتی اسقطت بمحسن، کہ حضرت عمر نے پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پر ضرب لگائی اور پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا محسن شہید ہو گیا۔ اب مومنین ہم نے حجت تمام کر دی ہر لحاظ سے کہ کنہوں نے پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو قتل کیا تھا۔ اب جس کی مرضی ہے وہ حق کی بات کو مانے، اور جس کی مرضی ہے وہ حق کی بات کا انکار کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لے۔ جزاک اللہ خیر۔ امام زمانہ علیہ السلام وارث۔ روتے ہیں لفظ میرے قرطاس کا ہے نوحہ، افسوس آج بھی ہے بکھری ہوئی بکریاں، مرقد پہ سیدہ کے یاور نہیں ہے